اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ایک بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر اس جملہ مبارک میں رب کریم نے ایک عقیدہ اور ایک پیغام عطا فرمایا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ رب العزت کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرنا اس کے لیے بڑا ہی بہتر اور بھلائی والا کام ہے۔ عند ربہ، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس میں جو شخص اللہ رب العزت کی طرف سے جن چیزوں کو حرمت والی، احترام والی قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ ایسی اشیاء ہیں، ایسی جگہیں ہیں جن کو رب کریم نے حرمت والی قرار دیا ہے، ان چیزوں کی جو تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اس کے لیے بہتر ہے۔ تھوڑا موبائل سیٹ ہو گیا، موبائل سیٹ ہو گیا، چلو میرے ہل ویکھو، زیادہ افراد موبائل ہل ویکھن دے بھی یہ کیویں چلن دیا۔ یہ لائٹ بند ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، ہوں کی نظر آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہو ہاں بھلا۔ ہاں تسی مینوں سنن دے جے کہ موبائل نہیں سنن دے جے؟ ٹک ٹکی لگا کے ویکھن دے بھی جویں پہلی دفعہ موبائل مہنگا ویکھیا ہے۔ کہو ہاں سبحان اللہ۔ ہاں تسی توجہ میری طرف کرو نا۔ بڑے بہترین انداز دے اندر اس آیا مقدسہ ایک بات سمجھائی گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ وحدہ لا شریک کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے کیا ہے جی؟ بہتر ہے۔ کہاں؟ رب کریم کی بارگاہ اقدس میں، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس میں اس کے لیے خیر، بھلائی اور بہتری ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے۔ جو رب کریم اللہ وحدہ لا شریک کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی حرمتوں کی تعظیم کرنے سے وہ اللہ رب العزت کی حرمتوں پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود اپنی ذات کے لیے بھلائی کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے بہتری کر رہا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا ہے۔ ہم اس سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اپنے رب سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دنیا کا بھی دستور ہے، جو ہم پر احسان کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری خورد و نوش کا، ہمارے معاملات کا، ہمارے کھانے پینے کا، ہمارے راشن کا کوئی بھی خیال رکھتا ہے،
تو ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہم اس کی ذرا رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلا دستور ہے اور پہلا قاعدہ کلیہ ہے۔ باقی سب کی عزتیں اور احترام ان شخصیات کا لازمی ہے کہ جن کا تعلق رب کریم کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو اس لیے پہلے ابتدا کی گئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سے محبت کرو، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ رب کریم اس پوری کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے، اس پوری کائنات کو نعمتیں وہی عطا فرماتا ہے، بلکہ اس کا تو یہ دعویٰ ہے کلام مجید فرقان حمید کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے، تمہارے شمار کے اندر ہی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی بھی انسان رب کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھے تو وہ شمار نہیں کر سکتا، اور رب کی دی ہوئی نعمتوں کے بدلے میں اس نے اتنا حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رب کریم فرماتا ہے رب کریم کائنات کو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کا ایک اور ارشاد پاک ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، رب کریم اپنے بندوں پہ احسان فرماتا ہے کہ وہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب کریم جسے چاہتا ہے وہ ان کو بے حساب عطا فرماتا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کلمات جو رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے تو اس میں بھی بڑے بہترین پیرائے میں اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ تو یہ جو جملے ہیں اس میں آپ یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہیں تو ہر دعا کے شروع میں پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگا جائے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اب ایک ایک جملے پہ آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے کہ دیکھیں لفظ کیسے باندھے گئے ہیں اور آخر میں مانگا کیا ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم رب کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے اللہم لک الحمد، اے پاک پروردگار ساری حمد تیرے لیے ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، پاک پروردگار زمین و آسمان میں جو چیز بھی زندہ ہے، قائم ہے، جس کا وجود ہے، وہ صرف تیری ذات کی وجہ سے ہے۔ اللہم لک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، پاک پروردگار ساری تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں، زمین و آسمان میں اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے اے خالق دو جہاں، ان سب پر تیری حاکمیت ہے اور تیری بادشاہت ہے۔ آپ انداز دیکھیے ذرا تعریف کس طرح کی جا رہی ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، پاک پروردگار ساری حمد تیرے لیے ہے، تو زمین و آسمان کو منور فرمانے والا ہے۔ اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق، پاک پروردگار تیری ذات حق ہے، تجھ سے ملاقات حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، والنبیون حق، نبی حق ہیں، الجنت والنار حق، جنت اور نار حق ہے، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، محمد مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ یہ اتنی ساری عرض کرنے کے بعد پھر رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پاک پروردگار تو ہماری بخشش فرما اور ہماری طرف اپنی رحمتوں کو متوجہ فرما دے۔ ایک اور دعائیہ کلمات کی ایک لفظ ہے وہ بھی آپ سنیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اللہم انت رب السماوات والارض، اے پاک پروردگار زمین و آسمان کا رب تو ہے،
ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کا رب تو ہے۔ تو لہٰذا اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا ایک سبب اور وجہ اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا کرو جی؟ محبت کرو۔ کیا کرو؟ آگے آگے آ جائیں۔ تھوڑی پیچھے آواز نہیں آ رہی تھی، سبحان اللہ کہنے دے جی، بس میں نے سن نہیں دیا۔ آ جاؤ تشریف اگے لے آؤ۔ اپنے رب سے محبت کرو کیونکہ وہ آپ کو کیا کرتا ہے جی؟ نعمت عطا فرماتا ہے۔ میں ادھر کو دیکھتا ہوں تو مائک میرے سامنے ہوتا ہے، ادھر کو دیکھتا ہوں تو مائک میرے سامنے، اس لیے مجبوری ہے کہ میں ادھر ہی دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ ذرا اپنے جہاں رہنے کا ثبوت پیش کرتے رہیں کہ آپ موجود ہیں۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ اب دیکھیں آواز نہیں نہ آ رہی صحیح، ادھر کروں گا تو آواز آ جائے گی، یہ ان کی کرامت ہے۔ ہوں تو کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ کیا عطا فرماتا ہے جی؟ نعمتیں۔ اس بات کو جب مضبوط کر دیا تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اب آپ نے ذرا اس پہ توجہ کرنی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نے رب سے محبت کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی اور خود سے محبت کرنے کی بھی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، اور میرے گھر والوں کے ساتھ، میری آل کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو لِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، آج ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب میں نے آپ لوگوں نے میرے ساتھ دہرانا ہے۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، میری آل سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ نعمت عطا فرماتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارے رب کا محبوب، میری آل سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارا محبوب ہوں۔ اور محبوب چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ محبوب ہوتی ہے۔ ہمیں تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہر سے بھی محبت ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ تو بالکل واضح ہے، جس جگہ پر پیارے مصطفیٰ کریم کے نور بڑے قدم لگ گئے ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ اللہ کے حبیب نے جس راہوں پہ سفر کیا ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ یہ حضور کی آل پاک تو ماورا ہے، جس درخت کے سائے میں مصطفیٰ کریم بیٹھے ہیں ہمیں ان درختوں سے بھی پیار ہے۔ مدینہ المنورہ کی ساری گلیوں سے ہمیں پیار ہے کہ ہمارے لاجپال آقا محبوب کریم وہاں سفر فرماتے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس جیسی شخصیت مدینہ المنورہ میں ننگے پاؤں پھرتے تھے، اور مورخین لکھتے ہیں جب امام مالک گزرتے تھے گلی سے تو جو آپ کو نہیں جانتا تھا، جو پہلی دفعہ مدینے میں آتا تھا تو آپ کے چلنے کے انداز سے سمجھتا تھا کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے چلنا ٹھیک نہیں آتا، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں۔ آپ سے پوچھا جاتا تو فرماتے میں جہاں پاؤں رکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جہاں نبی کا پاؤں ہے، میرا دل نہیں گوارا کرتا۔ تو حضور کی محبت میں مدینہ شریف کی گلیوں کو بھی بوسے دیا کرتے تھے۔ ہمیں حضور سے محبت کس لیے ہے جی؟ کہ ہمارے نبی ہمارے رب کے محبوب ہیں۔ یہ بہت بہت بڑی وجہ ہے اور یہی وجہ کافی ہے کہ وہ کیا ہیں جی؟ اور ایک اور حدیث میں تو پیارے مصطفیٰ کریم نے لفظ واضح کیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر، ماتھے مبارک پر بوسہ دے کر عرض کی پاک پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ یعنی جو حضور کے محبوب ہو گئے ان سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں اور کائنات کا خالق بھی ان سے محبت کرتا ہے۔
تو پیارے مصطفیٰ کریم کے جو محبوب ہیں وہ رب کے بھی محبوب ہیں اور حضور کی امت کے بھی کیا ہیں جی؟ محبوب ہیں۔ اب آئیے کہ جو تقوی و پرہیزگاری ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو دل کا تقوی ہے، جو بدن کا تقوی ہے، یہ کلام مجید فرقان حمید میں اس کو کامیابی کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ تقوی و پرہیزگاری کو کامیابی کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہوگی وہ کامیاب قرار پائے گا۔ بلکہ مجھے یہ کلام مجید فرقان حمید کا جملہ یاد آیا، عزت بھی اسی کی ہے۔ اب یہ یاد رکھ لیں ایک نکتہ ابھی میرے ذہن میں آیا، عزت بھی اسی کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب آپ انہیں سے بات کو سمجھ لیں، عزت کس کی ہے جی؟ اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت اس کی ہے جو متقی اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب کریم نے فرمایا رب کی بارگاہ میں بھی عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی و پرہیزگاری ہے۔ جس کے دل میں کیا ہے جی؟ تو اب میں نے 3 آیات مقدسہ آپ کے سامنے رکھنی ہے جس سے واضح ہوگا کہ تقوی و پرہیزگاری کس کے اندر ہے اور کیسے پہچان میں آتا ہے کہ یہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ نمبر 1، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں یہ شعائر اللہ ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اللہ کی نشانیاں، آسانی کے لیے ہم کہہ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ صفا و مروہ کی پہاڑیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں۔ اپنے جلدی سے میرے ساتھ اس کو بولنا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کو دوبارہ دہرا لیں، صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک اور جملہ سنیے، رب کریم نے فرمایا والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک اور جملہ سن لیجیے، رب کریم نے فرمایا ان الذین یغضوا اصواتهم عند رسول اللہ۔ جو لوگ بارگاہ رسالت میں اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، جو لوگ بارگاہ رسالت میں بیٹھتے ہیں تو اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے، حضور کی ادب کی وجہ سے اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی و پرہیزگاری ہے، جن کے دلوں میں تقوی و پرہیزگاری۔ تو رب کریم نے فرمایا صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا جو رب کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی متقی و پرہیزگار ہے۔ تو کون ہے متقی پرہیزگار؟ جو رب کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے وہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا جو بارگاہ رسالت کا ادب اور احترام کرتا ہے، جو مجلس نبی کا عزت اور احترام کرتا ہے وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہے۔ بلکہ ایک اور آیہ مقدسہ سن لیجئے، رب کریم نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو پیارے مصطفیٰ کریم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر حضور کا انتظار کرنے کی بجائے حضور کو آواز دیتے ہیں کہ آپ باہر آ جائیں، انتظار کرنے کی بجائے آواز دیتے ہیں کہ حضور باہر آ جائیں۔ ہوا یہ تھا کہ بنی تمیم قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور وقت تھا دوپہر کا۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس وقت آرام فرماتے تھے، حضور کی سنت مبارکہ تھی، آپ کی روٹین تھی کہ آپ دوپہر کو آرام فرماتے تھے۔ حضور آرام فرما رہے تھے، انہوں نے دروازے کے باہر سے جا کر آوازیں دی، اے حضور باہر تشریف لائیں، ہماری بات سنیں۔ تو رب کریم نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ پیارے مصطفیٰ کریم جو دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کو آواز دے رہے ہیں اور آپ کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں، ان میں عقل نہیں ہے، ان میں عقل نہیں ہے۔ کیونکہ پچھلی آیہ مقدسہ میں، اس سے پہلی آیہ مقدسہ میں فرمایا گیا متقی پرہیزگار وہ ہے جو آواز کو بارگاہ رسالت میں پست رکھے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اگر یہ سیانے ہوتے، سمجھدار ہوتے تو ان کو چاہیے تھا کہ بارگاہ رسالت کے باہر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے، صبر کرتے، حضور کے آنے کا انتظار کرتے، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نکلتے تو جتنی دیر یہ کھڑے رہے ہیں حضور کے انتظار میں، رب کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا فرما دے گا جی؟ کن کے؟ اچھا میں ایک اور آیت مقدسہ پڑھتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب کریم نے فرمایا جو گناہ کر بیٹھے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اس کو آج بھی عادت ہے وہ گنبد خضرا میں حاضر ہو جائے، ہاتھوں کو باندھ لے، آواز اونچی نہ نکالے، بس حضور کے در کا احترام کر لے، میرا رب اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ کیا ہے؟ ابھی یہ تعظیم رسول ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے جی؟ تعظیم رسول ہے۔ حضور کے گھر کی تعظیم، حضور کے دروازے کی تعظیم، حضور کی بارگاہ کی تعظیم، حضور کے گنبد خضرا کی تعظیم اتنی اونچی ہے کہ امتی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم کا ادب کرنا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضور کا ادب کرنا، پھر بولیے پورا جملہ بولیے، میرے ذہن میں ایک بات ہے میں نے اس کے بعد کہنی ہے آپ سے۔ حضور کی تعظیم کرنا گناہوں سے، حضور کی تعظیم کرنا ایک امتی کے لیے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی تعظیم کرے۔ ایک امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہے تو پاک نبی کی تعظیم کرے۔ لیکن رب کریم نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امتی انتظار کرے تو پاک ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی آل وہ ہے کہ جنہیں رب کریم نے حضور کی وجہ سے پہلے ہی پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امتی گناہ گار امتی انتظار کرے وہ تب پاک ہوتا ہے، اور حضور کی آل پہلے سے پاک ہے۔ تو اب وہ دوبارہ جملہ یاد کیجئے، میرا رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت صرف اس کی ہوگی جو نبی اور نبی کی آل کی عزت کرے گا۔ عزت کیونکہ تقوی و پرہیزگاری معیار ہے عزت کا، اور متقی اور پرہیزگار وہ ہے جو حضور کے بارگاہ کا بھی عزت اور احترام کرے اور پیارے مصطفیٰ کریم کی آل کی بھی عزت اور احترام کرے۔ تو پھر عزت کس کی ہوگی؟ جو حضور کی عزت کرے گا، حضور کی آل کی عزت کرے گا، صرف عزت اس کی ہوگی۔ تو اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے اس بندے نے، جس نے پیارے مصطفیٰ کریم کے لخت جگر اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ کی نسل پاک سے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ جو بدبودار لفظ اس نے بولے، اس نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری۔ چاند کی طرف تھوکنے سے چاند کو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو نور کے چاند ہیں۔ کیا ہیں جی؟ نور کے چاند ہیں۔ چاند بھی نورانیت میں ان سے خیرات لیتا ہے۔ آپ کے سامنے میں کچھ مکھڑے پیش کرتا ہوں، دیکھیے یہ کیسے جنت کے نور ہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب، کیا جی؟ دیکھیے نا، ہمارا تو اہل سنت کا کنارہ ہے، علی امام من استو منم غلام علی، علی امام من استو منم غلام علی، ہزار جان فدا بنام علی۔ ہمارا تو عقیدہ بالکل واضح ہے، علی ہمارے امام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں۔ علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہمارے کیا ہیں جی؟ اور ہم آپ کے رب ہمیں ہزار دفعہ بھی جان دے
تو ہم ہر دفعہ جناب شیر خدا کی ناموس اور عزت کے لیے اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، بالکل واضح۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا جی، ہم غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں۔ تو ذرا یہ لڑی دیکھیے کیسے جنت کے حالے ہیں اور نور کے حالے ہیں۔ علی ابن ابی طالب، حسین ابن، اونچی بولیے، حسین ابن علی بن حسین، ہیں جی اس طرف آ رہے ہیں۔ ایک ایک مکھڑا جو ہے وہ نور سے، نور میں پرویا ہوا ہے۔ علی ابن ابی، چلیے ثانی کے لیے پہلی دو سے پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اوپر سے نیچے آئیں گے۔ امام موسیٰ کاظم، کیا جی؟ امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق، اور ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے جی؟ سیدنا امام محمد باقر۔ ان کے والد صاحب حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کے والد صاحب حضور سیدنا امام حسین، اور ان کے والد محترم جناب سیدنا علی ابن ابی طالب۔ دنیا کے پاک ترین ذاتیں ہیں اور دنیا کی پاک ترین نسبتیں ہیں اور دنیا کے پاک تر نام پاک ہیں۔ تو جن کی نسبتیں اتنی اونچے گھرانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بلکہ مجھے جہاں بخاری کی حدیث آ یاد ہے کہ پہلے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ کم از کم اس بدبخت کو اس حدیث کا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ حضور فرماتے ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، رب کریم نے جب اپنی مخلوق کو تخلیق کیا تو ان میں سے سب سے بہترین مجھے بنایا ہے۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیر فرقتین، پھر رب کریم نے جب ان کے دو گروہ کیے تو سب سے بہترین گروہ میں مجھے رکھا ہے۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ، پھر رب کریم نے جب برادریاں بنائی ہیں تو سب سے بہترین برادری میں مجھے رکھا ہے۔ پھر پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، یاد رکھنا میری ذات بھی سب سے اونچی ہے، میرا گھرانہ بھی سب سے اونچا ہے۔ حضور کی ذات سب سے اونچی ہے، حضور کا نسب سب سے اونچا ہے، حضور کی نسبت سب سے اونچی ہے، حضور کا گھرانہ سب سے پاک گھرانہ ہے اور لجپال گھرانہ ہے۔ تو اس لیے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ ترتیب عطا فرمائی کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ تم کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، میری آل سے محبت کرو کیونکہ میری محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں ان سے کیا کرتا ہوں جی؟ محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو کتنی محبت تھی، کیونکہ صف اول میں جن سے ہم نے دین کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے اور دین کو سمجھا اور سیکھا ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی ذات مقدسہ ہیں۔ اب دیکھیے کہ نسبت کا کیسے لحاظ رکھتے تھے۔ یہ تو جو میں نے نام گنوائے ہیں یہ تو بہت ہی عظیم تر نام پاک ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر چادریں آئیں کچھ مال غنیمت سے یا کہیں سے نا، آپ نے ان میں سے بہترین اور اچھی قسم کی ایک چادر چھانٹ لی، اور شفا، حضرت شفا بنت عبداللہ، یہ آپ کے چچا کی بیٹی ہیں، سمجھیں چچا زاد ہیں، ان کو بلایا تاکہ ان کو یہ چادر دے دیں۔ ان کو بلایا اور چادر نکال کے رکھی ہوئی تھی۔ جب یہ تشریف لے کر آئیں تو حضرت عاتقہ بنت اسید، کیا نام ہے جی؟ عاتقہ بنت اسید، ان کا جو نسب ہے نا جی حضرت عاتقہ بنت اسید کا، یہ نسب پاک پیارے مصطفیٰ کریم کے نسب پاک کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی آ گئی، یہ ویسے آئی تھی، اور شفا کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بلایا تھا چادر دینے کے لیے، ان کے لیے چادر نکال کے رکھی بھی تھی۔ جب یہ آئیں تو ساتھ کون آ گئی؟ عاتقہ، حضرت سیدہ عاتقہ۔
دونوں آئیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو چادر نکالی اور دینے لگے تھے حضرت شفا کو، جب نظر پڑی حضرت عاتقہ پہ تو چادر اٹھا کے ان کو دے دی۔ تو حضرت شفا بڑی حیران ہوئیں اور کہنے لگی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے 3 سوال ہیں۔ نمبر 1، آپ نے مجھے چادر دینے کے لیے خود بلایا تھا، عاتقہ کو چادر دینے کے لیے نہیں بلایا تھا، یہ خود آئی ہیں، مجھے آپ نے بلایا تھا، یہ آئی ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کے چچا کی بیٹی ہوں، ان کا آپ کے ساتھ کوئی برادری کا تعلق، میں آپ کے نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 فرمایا، عرض کی کہ امیر المومنین نمبر 3 بات یہی ہے کہ میں ان سے پہلے سلام لائی ہوں، یہ اسلام لانے میں مجھ سے بعد میں ان سے کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ 1، مجھے آپ نے بلایا، نمبر 2، میں آپ کے چچا کی بیٹی ہوں، نمبر 3، اسلام لانے میں عاتقہ سے پہلے۔ تو 3 وجہ ہونے کے باوجود آپ نے چادر بھی نکالی میرے لیے لیکن اٹھا کے دے دی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمایا آپ کی بات ساری ٹھیک ہے لیکن آپ بھول رہی ہیں عاتقہ کو حضور کے ساتھ نسبت ہے۔ بس آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں تک صحابہ کرام سوچتے تھے، فرمانے لگے کہ عاتقہ کو پیارے مصطفیٰ کریم کے ساتھ نسبت ہے، بس اس نسبت کا حیا کرتے ہوئے میں نے چادر اٹھا کر ان کو دے دی۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا جان ہیں، یہ ایک دن خلافت فاروق اعظم میں آپ کے بارگاہ میں آئے اور کوئی کام تھا، کوئی بات تھی، تو کوئی ایک لمحے کے لیے تاخیر ہوگی ان کی بات سننے کے لیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا جلال آیا، فرمانے لگے عمر بتاؤ موسیٰ کا چچا ہوتا تو اس کی عزت کرتے؟ آپ نے فرمایا جی کرتے۔ فرمایا میں تیرے نبی کا چچا ہوں۔ تو فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کہا حضور یہاں آگے بیٹھیے، آپ جو حکم فرمائیں گے وہ کر لیا جائے گا۔ آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، نسبت کا اتنا لحاظ تھا کہ مدینہ میں کہا تو پڑا تو فاروق اعظم سے کہا گیا دعا کیجئے، فرمایا میں دعا نہیں کروں گا، نسبت حضرت عباس کو حضور کے ساتھ زیادہ ہے، وہ موجود ہے مدینہ میں، ان کو لے کر آؤ، خود خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نسبت کا حیا یہ کیا کہ ممبر پر حضرت عباس کو بٹھایا، نیچے صحابہ رسول بیٹھے، اور فاروق اعظم نے عرض کی پاک پروردگار تیرے نبی کا واسطہ دے کے بارش مانگتے تھے تو عطا کرتا تھا، آج تیرے لجپال، آج تیرے نبی کے چچا کا واسطہ دے رہے ہیں، ہمیں بارش نازل فرما دے۔ تو یہ کیا تھا؟ جو نسبتوں کا کیا تھا؟ ایک جنازہ کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے، تو آپ کے کپڑوں مبارک پر گرد پڑ گئی پیدل چلنے کی وجہ سے۔ تو زمانہ حیران تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، چلنے کی وجہ سے کچی زمین ہے، گرد اڑی ہے، کپڑوں پہ پڑ گئی ہے، اور وقت کا محدث 5374 حدیثیں جس نے زبانیں یاد کی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین میں سب سے زیادہ جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، ان سے ان کے برابر کسی نے حدیثیں روایت۔ اپنے وقت کے محدث، دنیا نے منظر دیکھا ہے کہ جب جنازہ پڑھا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر حسین پاک کے کپڑوں کو بھی صاف کر رہے تھے اور جوتے مبارک کو بھی صاف کر رہے تھے۔ تو لجپال آقا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما رہے تھے نہ کریں نہ کریں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ بزرگ ہیں، نہ کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرما رہے تھے آپ بھی تو حضور کے نواسے ہیں۔ حضرت یہ انداز تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور کا وصال پاک ہوا تو یہ کچھ 12-13 سال کی عمر پاک تھی۔ اب فرماتے جب حضور کا وصال ہو گیا تو میں نے اپنے ایک انصاری دوست کو کہا کہ چلو نکلتے ہیں، اب حضور کا تو وصال ہو گیا، تو وہ صحابہ کرام ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ وقت زیادہ گزارا ہے، ان سے حدیث لیتے ہیں، زبانیں یاد کر لیں گے۔ تو
یہ کہتے ہیں کہ اس انصاری صحابی نے مجھے کہا تم تو پہلے ہی مفسر قرآن ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ تو کہتے میں نے کہا نہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ فرماتے ہیں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جا کر دوپہر کو بیٹھ جاتا تھا کہ جگانا نہیں ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں، میں باہر چادر لے کے لیٹ جاتا، صحرا تھا تو ایسے ریت اڑتی تو میرے اوپر پڑتی، میں خاموشی سے لیٹا رہتا، حضرت زید بن ثابت اپنی مرضی سے باہر نکلتے، میں کھڑا ہو جاتا اور کہتا جی آپ سے حضور کی حدیثیں یاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہونے لگتے تو یہ لگام پکڑتے، حضرت زید بن ثابت نے کہا نہ کیجئے، نہ کیجئے، آپ حضور کے چچا زاد ہیں، نہ کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جی آپ ہمارے استاد ہیں۔ تو زید بن ثابت نے پھر یوں کیا کہ نیچے اتر کر آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیا اور عرض کرنے لگے آپ میرے نبی کے چچا زاد ہیں۔ یہ ایک نسبت کا جو تعلق تھا اور حیا تھا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے ساری زندگی اس کو قائم رکھا ہے، اور دنیا اور یقین مانیے اس دنیا کے اندر مذہب اسلام کے اندر حضور کے صحابہ اور حضور کی آل سے محبت اور عقیدت کا جو تعلق ہے خالصتاً وہ آپ صرف اور صرف مسلک کے حق اہل سنت و جماعت میں دیکھیں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جڑی ہوئی نسبت والی ہر چیز سے محبت ہے اور اس کی عزت ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ کیا ہے یار؟ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں پیارے مصطفیٰ کریم اللہ کی تلوار کا خطاب دے چکے ہیں، وہ ایک جنگ کے اندر جنگ پوری اپنے زوروں پہ ہے اور وہ جنگ چھوڑ کر اپنی ٹوپی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا ہوگا؟ فرمانے لگے ٹوپی کی خیر ہے، مجھے اس کی فکر نہیں تھی، اس کے اندر جو میرے مصطفیٰ کریم کے بال تھے مجھے ان کی فکر تھی۔ تو جو حضور کے بالوں کی نسبت کی بھی حیا کریں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، یہ حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ دوست آگے پوچھا جی آپ صحابی رسول ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں۔ کہنے لگے جی کہ مسئلہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے جی مچھر مر جائے ایسے کپڑے کے اوپر، اس کا خون لگ جائے تو کیا کپڑا پاک رہے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ کہنے لگے جی عراق سے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا لوگوں دیکھو، نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور مچھر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نبی کے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تک نسبتوں کو یاد رکھتے تھے اور ان کے ذہن کیسے مڑ کر صرف حضور کے در کی طرف جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 587 کے اندر آپ نے بالکل اعلی الاعلان اپنا عقیدہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقیر کا عقیدہ سادات کرام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے پاؤں سے لگنے والی خاک کو بھی اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ ان کے پاؤں کو لگنے والی خاک کو بھی اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا جو تمہارے سامنے، آپ نے فرمایا میں، فرمایا فقیر اپنا عقیدہ یہ بیان کرتا ہے اور لکھتا ہے اور چھپا کے میں نے تقسیم بھی کیا۔ فرماتے ہیں فرمایا تمہارے سامنے کو خود کو سید کہہ دے تو تم پر کوئی واجب نہیں ہے کہ تم تحقیق کرتے پھرو۔ اس نے سید کہہ دیا، تم پر لازم ہو گیا اس کی تعظیم کرو۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہاں تک لکھا، آپ نے لکھا کہ اگر کوئی سید زادہ بہک جائے، مذہب چھوڑ جائے، کسی بد مذہب میں چلے جائے، جب تک کفر کی حد تک نہ پہنچ جائے گا ہم تب تک اس کی تعظیم کریں گے حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کے جو
جو آپ کا گھر ہے، جو آپ کا مدرسہ مبارک ہے، اس کا شروع سے دستور چلا آتا تھا، جب بھی کسی محفل کے بعد لنگر تقسیم کیا جاتا تو تقسیم کرنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ جو سید زادہ تھا اس کو ڈبل عطا فرمایا کرتے تھے، ڈبل پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تھالوں میں شکر پارے تقسیم ہو رہے تھے، تو تقسیم کرتے کرتے اس محفل میں شاید کوئی ایسے سید زادے بھی آئے کہ جن کو تقسیم کرنے والے جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو ایک شکر پارا دیا۔ انہوں نے آگے سے بتایا کہ میں سید زادہ ہوں۔ پتہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ڈبل ملتا ہے، تو کہنے لگے میں کیا ہوں؟ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، تو سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے جی احمد رضا اے نیک بندے، آپ بہت بڑے عالم ہیں اور آپ کی نے ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ سید زادوں کو ڈبل ملنا چاہیے، انہوں نے مجھے سنگل دیا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے شہزادے آپ ناراض نہ ہوں، پورا شکر پارے کا تھال منگایا، ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا، فرمانے لگے یہ سارا آپ کا ہے، جتنا چاہیں رکھ لیں۔ حضرت یہ تعظیم تھی کن کی جی؟ سید زادوں کی۔ اور جو لڑی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ تو عظیم تر سید زادے، وہ کیا ہیں جی؟ ان عظیم تر سید زادوں کی تعظیم تو ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کے شہزادوں کی تعظیم کیا ہے جی؟ ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی انسلٹ کرنا، معاذ اللہ ان کی بارگاہ میں غلط لفظ پیش کرنا، یہ خود کو جہنم میں لے جانے والے راستے پہ لے جانا ہے، اور ان کی تعظیم کرنا جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ تو جس نے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کی، حضور کی آل کی تعظیم کی، عزت کی، اس نے پیارے مصطفیٰ کریم کے نسب پاک کا حیا کیا ہے، تو حضور خوش ہو جاتے ہیں، بدلے میں رب کریم اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادوں کا حیا نہیں کرتا، ان کے بارے میں معاذ اللہ غلط لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پھر ہدایت کا راستہ عطا نہیں فرماتا۔ تو اصول کیا ہے جی؟ تقوی و پرہیزگاری کیسے آتی ہے؟ اللہ رب العزت کی عزت، اللہ کے پیارے رسول کی عزت، حضور کی آل کی عزت، اور اللہ کی نشانیوں کی عزت، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو تب جا کے انسان متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل اپنے ذہن میں سے یہ بات نکال دیں، غلط فہمی کو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جنہیں رب کریم نے نشانیاں بیان فرمایا ہے، جو پتھر کی بنی ہوئی پہاڑیاں ہیں، ان کو بھی رب کریم نے اپنی نشانیاں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم شرک نہیں ہوتا۔ کیا جی؟ کیا ہوتا ہے بھلا؟ تقوی و پرہیزگاری ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرنا، بدلے میں رب کریم انسان کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ سب کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی چیز کی نسبت ہے، رب کریم مرتے دم تک ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے عزت و احترام عطا فرمائے۔